हाय व्यूअर्स, मैं आपके लिए आज फास्ट ट्रैक नेशनैलिटी अप्लाई करना और हासिल करने का तरीका लेके आया हूँ। आपने वीडियो गौर से देखनी है और फर्दर आपने खुद भी इस पे रिसर्च करनी है और मेरी बाकी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका भी आपने वेट करना है और उनको भी देखना है क्योंकि वो इससे रेलेवेंट होंगी। अभी जो वर्ल्ड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, नेशनैलिटी बाय इन्वेस्टमेंट, नेशनैलिटी बाय डोनेशंस और नेशनैलिटी बाय नॉर्मल जो स्कीम्स होती हैं एवरी कंट्री की, कि इफ़ यू हैव टू स्टडी देयर देन दे विल प्रोवाइड यू विद द वर्क परमिट एंड आपने कुछ टाइम वर्क परमिट पे गुजारना है, उधर जॉब करनी है। उसके बाद वो आपको फर्दर कैटेगरी में, जैसे यूके में इनिशियली स्टूडेंट वीज़ा है, उसके बाद वर्क परमिट है और वर्क परमिट के बाद पहले होता था HSMP उसको बोलते थे, हाई स्किल्ड माइग्रेंट के लिए था। उसके बाद अभी उन्होंने एंटरप्रेन्योर शुरू किया है, तो बंदा वहाँ पे अपना स्टार्टअप करके, बिजनेस न्यू सेटअप करके वहाँ पे आगे रह सकता है। तो मैं आपके लिए जो आज इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो दुनिया अभी खुल रही है, ओपन हो रही है। नाउ दिस इज 2022, अभी वो पुराना दौर नहीं है 2000s वाला। अभी दुनिया अपने कॉरिडोर्स ओपन कर रही है सब लोगों के लिए जो कि पोटेंशियल टैलेंट है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं और कुछ जो कंट्रीज हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मतलब उसको इनकरेज करने के लिए ये स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं आज जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, बिफोर जंपिंग टू द डिटेल्स, if you didn't subscribe my channel, please subscribe it. It will give you latest and updated information regarding immigration and visas. तो उम्मीद है कि अभी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लिया होगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं एक लिस्ट भी लगा दूंगा, उसमें कंपैरिजन है कंट्रीज का जो कि नेशनैलिटी देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट या बाय डोनेशंस। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि सिर्फ डोनेशंस लेके आपने उनको डोनेशन एज अ डोनेशन देने हैं पैसे और उसके बदले वो आपको नेशनैलिटी देंगे। और उसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है और एशियन कंट्रीज भी हैं और अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। तो आपने जिधर आपके पास जितना कैपिटल है आपने उसके मुताबिक अपना कंट्री देखना है, अपनी जो बाकी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं आप चेक कर सकते हैं, उस मुल्क के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं या फिर मेरी आने वाली वीडियोस का वेट करें, आप कमेंट्स में क्वेश्चन डालें तो वी विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। अभी जो सबसे लिक्रेटिव और लेस जो इन्वेस्टमेंट है जिसके बाद आप वीज़ा ले सकते हैं वो सेंट किट एंड नेविस एक आइलैंड है। उसके बॉर्डर्स किसी कंट्री से नहीं मिलते, वो अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पे इन लोगों ने अपनी एक लॉन्च की है कैंपेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए। फिर ग्रेनेडा है, देन सेंट लूसिया है एंड देन टर्की। मैं आपको जो मोस्ट लिक्रेटिव हैं और अवेलेबल हैं, आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं और आप अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कि वेयर यू वांट टू माइग्रेट एंड यू वांट टू गेट सेटल्ड देयर विद फैमिली। तो ये जो 4 कंट्रीज मैंने आपको बताए इनका मैं फर्दर ब्रेकअप भी आपको बताऊंगा। सेंट किट मैंने बताया है, ग्रेनेडा बताया है, सेंट लूसिया बताया है और टर्की बताया है। अभी करेंसी जो कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और इक्वलेंट अमाउंट है, आप उनकी अपनी करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हेयर वी विल टॉक अबाउट ओनली US डॉलर्स। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंट लूसिया में, सेंट किट और ग्रेनेडा और टर्की,
ان میں جو ٹرکی ہے اس میں صرف ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈونیشنز ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور نہ ہی ڈونیشن پہ نیشنلٹی دے رہے ہیں ٹرکی والے. وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے کنٹری میں اور انویسٹڈ ان ریئل اسٹیٹ, دین وی ول گیٹ یو نیشنلٹی آفٹر 6 to 8 months, اور موسٹلی 6 مہینے میں آپ کو وہ دے دیتے ہیں. اور اس میں کچھ خاص بات ہے کہ جو کہ بندے کے بینیفٹ میں ہے. I'll talk about further in a video when I will tell about a specific country. تو باقی جو کنٹریز ہیں تینوں, ایک میں نے آپ کو بولا سینٹ لوشیا, گرینیڈا اور سینٹ کٹ اینڈ نیوس, یہ ڈونیشن بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو سینٹ کٹ کتنا مانگتا ہے, آپ اگر ڈونیشن دیتے ہیں اس کو $190,000, گرینیڈا 200,000 اور سینٹ لوشیا 190,000. یہ ڈونیشن, وہ آپ سے پیسے لیں گے اور آپ کو پاسپورٹ دیں گے ان نارمل ورڈز. اور سینٹ کٹ میں آپ انویسٹمنٹ کریں تو کتنا کر سکتے ہیں, 200,000 کی انویسٹمنٹ کریں, دین دے ول گیو یو. گرینیڈا میں 200,000 اور سینٹ لوشیا میں 300,000. یہ ہے آپ کی ریئل اسٹیٹ میں انکم, پراپرٹی میں آپ کی جو انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے. اور ٹرکی میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا $250,000 آپ نے وہاں پہ انویسٹ کر کے آپ ایلیجیبل ہوں گے. اس میں کچھ فیس بھی ہیں, جیسے سینٹ کٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی فیس کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں گرینیڈا میں تو 50,000 ہے, اور سینٹ لوشیا میں 135,000 گورنمنٹ کی فی ہے. اس کے بعد اگر ٹرکی میں بہت ہی کم, مناسب اور بیئریبل ہے $5,000. اور ٹرکی میں آپ یہ جو $250,000 لے کے جا رہے ہیں, یہ آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ اس کنٹری کو آپ میں جو دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف $5,000 ہے. باقی آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ 6-8 مہینے میں آپ وہاں سے پاسپورٹ لیں اور 2-3 سال کے لیے وہاں پہ کام شام کریں. اس کے بعد آپ اپنے پیسے نکال سکتے ہیں اور آپ کہیں بھی دوسری جگہ سیٹل ہو سکتے ہیں. وہ ڈیول نیشنلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ ریزیڈنسی جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ رہنا ہے. کہیں بھی جو انویسٹمنٹ ہے, جو نیشنلٹی بائی انویسٹمنٹ ہے, ایدر ڈونیشن میں ہے یا آپ نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, ایدر کیسز میں آپ نے وہاں پہ رہنے کی شرط نہیں ہے کہ آپ نے پکا وہاں پہ رہنا ہے. باقی جو سینٹ کٹ میں ہے وہ 3 to 4 months ہے, 4 to 6 گرینیڈا میں ہے, اور سینٹ لوشیا میں 3 to 4 months ہے. اور یہ سارے جو ہے ودن 6 months آپ کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں. آپ کے پاس ایک ایڈیشنل پاسپورٹ آ جاتا ہے جو کہ آپ کے دنیا کے باقی کوریڈورس کھولتا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں ودن کنٹریز. اب دیکھو سینٹ کٹ ہے, 156 کنٹریز میں آپ جا سکتے ہیں فری, ویزا فری. پاسپورٹ اٹھایا, ٹکٹ لیا, آپ چلے گئے. اس کے بعد گرینیڈا 144, 146 سینٹ لوشیا, اور ٹرکی جو ہے وہ 111 ملک میں آپ جا سکتے ہیں. اس میں شنجن نہیں ہے, لیکن بہت آسانی سے ویزا مل جاتا ہے شنجن کا. یو کے نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے. اور باقی جو اس میں سینٹ کٹ جو ہے یہ سب سے مجھے تو بیسٹ لگا ہے. اس کے 156 ہیں, اور آپ نے اگر ڈونیشن دینی ہے تو $195,000 دینی ہے ان کو. اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو 200,000 وہاں پہ انویسٹمنٹ کرو. 3 to 4 months میں آپ لے لو, کیونکہ اگر آپ ٹرکی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہو تو 250,000 انویسٹمنٹ کر رہے ہو, وہاں 6-8 مہینے لگتے ہیں. اگر سینٹ کٹ میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو تو 200,000 میں آپ انویسٹمنٹ کرو, اور وہاں پہ گورنمنٹ کی فیس بھی کوئی نہیں ہے. ٹرکی میں 5,000 گورنمنٹ کی فیس ہے. تو جسٹ ایکسپلور اٹ. باقی میں نے جو دیکھا ہے پاکستان میں, دے لو ٹرکی, دے لو ٹرکش پیپل, اینڈ دے پریفر ٹو اسٹے ان ٹرکی. تو ٹرکی والے بھی
پاکستانیز کو بہت وارملی ویلکم کرتے ہیں, دے لائک دیم. اور ٹرکی جو ہے وہ اسلامک ایک سٹی ہے اور کلچرل سٹی ہے, ویری اولڈ کلچرل, رومن سے لے کے آٹومن سے لے کے اس سے بھی پیچھے جو ٹرکی کے ہسٹوریکلی اور پولیٹیکل اکنامکلی جو امپورٹنس ہے وہ دنیا میں ٹاپ نیشنز کے برابر ہے. اور یہ جو واقع ہے ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن ایشیا کے مڈل میں ہے, تو اس میں بہت ہی رچ کلچر ہے. وہاں پہ جا کے آپ جو پرانی انقرہ میں آپ دیکھو, استنبول میں پرانی وہاں پہ کنسٹرکشنز ہیں, اور ابھی بھی وہ کنسٹرکشنز جو کہ کمپیٹ کر رہی ہیں ماڈرن کنسٹرکشنز کو, ماڈرن جو وے آف آرکیٹیکچر ہے ان کے ساتھ ابھی تک کمپیٹ کر رہی ہیں. تو وہاں پہ جو گریٹ ٹرکس تھے وہ رہ رہے تھے اور انہوں نے وہاں پہ ساری ڈیولپمنٹ کی. تو ابھی بھی آپ وہاں پہ جا کے دھنگ رہ جاتے ہیں وہاں پہ جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے, اور جو کہ آرکیٹیکچر اور انفراسٹرکچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, اور دے آر سیم لائک یورپ. اور آپ یہی کہیں گے کہ یہ یورپ ہے. اور ابھی ان کی جو اکانومی ہے وہ فلورشنگ ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ سپر پاور کی طرف جا رہے ہیں, اور سون دے ول بیکم ون آف دا جینٹ کنٹری اکنامکلی. اور ابھی بھی وہ ہیں, ابھی انہوں نے اپنی کرنسی کو ایسے اپلفٹ کیا ہے جو کہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں اردوان, ان کی پالیسی سے ان کی کرنسی ایک دم اٹھی ہے ڈالر کے مقابلے میں. تو آگے فیوچر میں بھی ان کا لگتا یہی ہے کہ ٹرکی ول بیکم super power like China and America. America is going down, but these two rising countries like Turkey and China. So inshallah everything will be good. So if you decided about Turkey, تو ٹرکی میں 250,000 انویسٹمنٹ ہے, اور 3 to 6 months میں آپ کو 6 to 8 لکھتے ہیں, کچھ 3 to 6 لکھتے ہیں, لیکن ود ان 6 months آپ کو مل جاتی ہے. 110-11 کنٹریز میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں, اور 5,000 جو ہے نا گورنمنٹ کی فیس ہے. آپ اپنے ڈپینڈنٹس بچے لے کے جا سکتے ہیں جو کہ انڈر 18 ہیں, ان کو ساتھ آپ لے کے جا سکتے ہیں, وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن فری لے سکتے ہیں. جو رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں وہاں کے نیشنلز کی, یو ہیو بن گیون دا سیم رائٹس اینڈ یو ہیو ٹو ایکٹ سیم لائک دا نیشنل آف ٹرکی. کہ ان کو کیا ملتا ہے, کیا وہ گورنمنٹ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ کس چیز کو ابائڈ کریں, تو یو ہیو ٹو فالو دا سیم رولس ایز دیئر سٹیزنز آر فالوئنگ. تو میں اس کے بارے میں مزید ایک کنٹری کے بارے میں ویڈیو پوسٹ کرتا رہوں گا. اور جسٹ سبسکرائب اینڈ تھمز اپ فار دا ویڈیوز اینڈ کمنٹس, آسک کمنٹس, question in your comments. So I will definitely give you answers. Ask your questions in comments. I will try to reply, and if I would need to consult with the consultant, I'll do, and I'll get back to you with the positive information and authentic information. So I'll be waiting for your comments, subscribes and likes. I'll bring you very good videos, informative, updated and latest information for visas and immigration services. So keep tuned.